औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 तरह की औरतें जो अपने घर को खुद जहन्नुम बना देती हैं, वो हंसते बसते घर को बर्बाद कर देती हैं, जिनकी वजह से घर में गुर्बत और तंगदस्ती आ जाती है। वो कौन सी औरतें हैं और किस तरह की औरतों की वजह से घर में गुर्बत और तंगदस्ती आती है, ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहले जब जो औरत गुर्बत में अपने शौहर को ये कहती है कि तुम जहाँ से मर्ज़ी लाओ, मुझे ला कर दो, मेरी ज़रूरियात को पूरा करो, सबसे पहले वो औरत अपने घर को बर्बाद कर देती है। वो क्या जुमले बोलती है और उसके इन जुमलों का असर उसकी ज़िंदगी पर और उसके घर पर बहुत बुरी तरह से हो जाता है। इस बारे में मैं आपको आज की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और इससे जुड़ा हुआ एक वाक़या भी आपको सुनाऊंगी। कभी भी गुर्बत में हो या तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, ये अपने शौहर से मत कहें कि जहाँ से मर्ज़ी ला कर दो, हराम ला कर दो या हलाल ला कर दो, लेकिन मेरी ज़रूरियात को पूरा करो। एक दिन एक पहाड़ से समंदर ने पूछा कि मैं तो बहता रहता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक कोई ऐसा वाक़या सुना है जिसने दिल को हिला कर रख दिया हो और किसी के सब्र ने तुम्हें कोई सबक दिया हो। तो उतने में ही एक फ़रिश्ता आया और उसने कहा कि आओ, मैं तुम लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूँ, एक मियाँ बीवी के सब्र की कहानी, जिनके सब्र ने उनके दिल को, बल्कि उन फरिश्तों के दिल को, बल्कि अल्लाह पाक को भी बहुत खुश किया और बहुत सुकून दिया। उस फरिश्ते ने ये बताया कि एक मियाँ बीवी, एक मज़दूर था जो एक गांव में रहता था, गरीब था, वो मज़दूर था, वो मज़दूरी करता, लेकिन वो कुछ दिनों से बिल्कुल ही फारिग था। वो बाज़ार में जाता, बैठ कर आ जाता, लेकिन उसे कुछ हासिल ना होता। उसकी बीवी नेक थी, नमाजी थी, लेकिन गुर्बत की वजह से उसका दिल थोड़ा सख्त हो चुका था। मुसलसल परेशानी आने से अक्सर होता है कि इंसान सख्त दिल भी हो जाता है। वो परेशानी से उसका दिल सख्त हो चुका था, लेकिन उसका शौहर हमेशा जब भी जाता उसे अल्लाह की सुपुर्द करता, बीवी से दुआएं लेता और चला जाता और उसे कहता कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो। जब भी उसकी बीवी उसे कहती कि क्या ये गुर्बत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो उसका शौहर उसे यही कहता कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ खुदा ताला की ज़ात कभी गलत नहीं होने देती। वो बाज़ार चला जाता और उसी तरह से खाली हाथ लौट कर वापस आ जाता। एक दिन वो मज़दूर जो रोज़ मज़दूरी ढूंढने के लिए बाज़ार जाता था और उसे कोई काम नहीं मिलता था, वो बीमार होने लगा। वो सख्त बीमार हो गया तो फिर उसकी बीवी को घर से बाहर निकलना पड़ा और उसने कहा कि मैं ही बाज़ार में जाती हूँ, शायद मुझे ही कोई काम मिल जाए। वो काम की तलाश में सारा दिन उसका गुजर गया, लेकिन बैठी रही, उसे कोई काम ना मिला। शाम को फिर उसने सोचा कि चलो एक दुकानदार से जाकर बात करती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। जब वो दुकानदार के पास गई और उसे कहने लगी कि मुझे कुछ उधार आटा और चीनी और सामान दे दो, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। दुकानदार ने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो सामान भी नहीं मिलेगा, दो उधार, बराए मेहरबानी उधार मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। वो मायूस होकर घर लौटने गई, लेकिन जब वो घर गई उसके दिल पर एक बोझ था जो हल्का हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक सुकून था और सब्र नज़र आ रहा था। वो घर पहुंची और जाकर अपने शौहर को भी सब्र दिया और ख़ुद भी सब्र से काम लिया और सब्र से भी वो दोनों दुआएं खुदा करके सो गए। जब कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, वो मज़दूर बेहतर होने लगा और फिर वो मज़दूरी ढूंढने के लिए घर से अपनी बीवी से उसी तरह से दुआएं लेकर उसे खुदा की सुपुर्द कर गया। सारा दिन फिर से वो उसी तरह से भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी काम ना मिला। जब उसे काम नहीं मिला तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। जो मेरी बीवी घर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है, वो पहले से ही गुर्बत से परेशान है, भूख से निढाल है, उसकी परेशानियाँ मुझसे देखी नहीं जाती। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे सड़क के किनारे एक मरा हुआ जानवर नज़र आया।
اس نے یہ سوچا کہ میں اس جانور کو کیوں نہ لے جاؤں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جسے خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ میں کام کیوں کروں۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ جو گھر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے، مجھ پہ امید لگائے بیٹھی ہے، آس لگائے بیٹھی ہے، اس کی آس کیسے توڑوں؟ یہ نہ ہو کہ اس کا صبر ٹوٹ جائے، اس کا خدا سے یقین اٹھ جائے، تو کیوں نہ میں یہ جانور ہی لے جاؤں۔ اس نے اس جانور کے کچھ ٹکڑے کیے اور لے گیا۔ جب گھر جا کر دروازے پر دستک دی تو بیوی نے کہا آج کچھ لائے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں لایا ہوں، اس شاپر میں ہے، بیگ میں ہے۔ اس نے وہ بیگ کھولا، اس میں سے گوشت نکالا اور اس کو ہانڈی میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا، اور شوہر چپ چاپ صحن کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور نظریں جھکائے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، یہ حرام چیز ہے جو وہ اپنے گھر اٹھا کر لے آیا ہے۔ جب بیوی نے اس کو پکنے کے لیے رکھا اور جب اس نے اس دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں خون ہی خون تھا، اور اتنی بدبو تھی، حرام کی بدبو آ رہی تھی کہ اس سے برداشت نہ ہو سکی، اور اس نے اسی وقت وہ شاپر اٹھایا، تھیلی اٹھائی اور دیگچی اٹھا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ تم گوشت کہاں سے لائے ہو؟ تو شوہر رونے لگا، شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے تمہاری بھوک اور تمہارے چہرے کے اثرات نہیں دیکھے جا رہے تھے، اسی لیے سڑک کے کنارے ایک مرا ہوا جانور پڑا تھا جس کا میں گوشت لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی رونے لگی اور گڑ گڑا کر اس کے پاؤں میں گر گئی۔ اس نے کہا میں بھوک سے مر ہی کیوں نہ جاؤں، لیکن مجھے وہ کام نہیں کرنا جو خدا کے نزدیک غلط ہو، جس میں حرام شامل ہو۔ مجھے بھوک سے مرنا منظور ہے لیکن حرام نہیں کھانا مجھے۔ آپ کبھی بھی میرے لیے حرام مت کمائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے کہا کہ میں خدا کی سپرد کر دیتی ہوں اپنے تمام غم رنج اور یہ سب کچھ میں اپنے خدا کی سپرد کرتی ہوں، لیکن مجھے حرام نہیں کھانا۔ اس وقت اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ صبر اور اس کا یہ کہہ دینا ہی کہ مجھے حرام نہیں کھانا۔ دیکھیں جب ایک بیوی اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ مجھے حق اور حلال کا رزق کھانا ہے، کبھی بھی مجھے حرام مت کھلانا، تو وہ اللہ پاک کی ذات پریشانیاں دیتی ہے تو اس انسان کو آسانیاں بھی ساتھ ہی دیتی ہیں۔ وہ دونوں خدا کے سپرد کر کے سب کچھ سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو ایک دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ رات جو تھی وہ ان کی غربت کی، ان کے صبر کی آخری رات تھی، کیونکہ اس کی بیوی کے کہے ہوئے وہ جملے خدا تعالیٰ کو بہت پسند آئے کہ اتنی تکلیف، اتنی مشکل، اتنی بھوک کاٹنے کے بعد بھی اس عورت نے اپنے شوہر کو حرام کمانے سے روکا، حرام لانے سے روکا، حرام کی چیز کھانے سے روکا۔ تو اللہ پاک کی ذات نے ان کی فریاد سنی۔ وہ رات ان کے دکھوں کی، ان کے غم کی، ان کے صبر کی آخری رات تھی۔ صبح جب ہوئی تو ان کے دروازے پر ایک دستک ہوئی اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کے گھر کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو کیا میں آپ کے گھر میں قیام کر سکتا ہوں؟ اس کے شوہر نے مہمان کا جب سنا تو اس نے یہ سوچا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں مہمان کو کیا کھلاؤں گا، لیکن اس نے پھر مہمان کو اندر بلا لیا، کیونکہ مہمان تو رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس نے اندر بلا لیا، بیوی نے کہا تم اس کو اندر لے آؤ اور اس کو بازار میں بھیجا اور مہمان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ بازار جاتا ہے، وہ جوڑا بیچ کر اس سے مہمان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کرتا ہے۔ وہ مہمان جب جانے لگتا ہے تو انہیں ایک تھیلی پکڑاتا ہے جو بہت ہی خوشنما ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ تھیلی تم لوگ لے لو، یہ مجھے ایک بزرگ نے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی ایسا انسان ملے جس کے گھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہو تو یہ تھیلی تم اس کو دے دینا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے ان کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا تھا۔ وہ تھیلی وہ ان کو دے کر چلا جاتا ہے، اور جب وہ تھیلی کھولتے ہیں تو اس میں سونے کی اور چاندی کی اشرفیاں ہوتی ہیں۔ وہ ان اشرفیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے ان کے صبر کا اجر انہیں دے دیا ہوتا ہے۔ جو زندگی بھر انہوں نے دکھ اور تکلیفیں جھیلی ہوتی ہیں، اللہ پاک کی ذات اس کا اجر اسے دے دیتی ہے۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے،
ہر غم کے بعد خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خدا پر یقین رکھیں، اگر ہمارا یقین پختہ ہوگا تو ہمیں ہر چیز حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ آج کی کہانی ہمیں بہت زیادہ سبق دے دینے والی ہے کہ اگر ایک عورت چاہے تو وہ اپنے شوہر کو کچھ بھی بنا سکتی ہے۔ اگر ایک عورت چاہے تو اپنے شوہر کو حرام اور غلط کے راستے پر لگا سکتی ہے، اور اگر ایک عورت چاہے تو اپنے شوہر کو حق اور حلال کمانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر وہ نہ اس کو مجبور کرے اور وہ نہ غلط راستے پر جائے اور دنیا اور آخرت اپنی بھی سنوار لے اور اپنے شوہر کی بھی سنوار دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری بہنوں، ہمیشہ کوشش کرو کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ہم تنگ دستی سہن کر لیں گے، ہم غم میں رہ لیں گے، ہم صبر کر لیں گے، لیکن ہمیں حرام نہیں کھانا۔ آج کل کے دور میں ہماری پریشانیوں کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل ہمارے دور میں آج کل زیادہ تر عورتیں پریشان ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے جہاں سے مرضی لا کر دو لیکن ہماری ضروریات کو پورا کرو۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم صبر کر لینا چاہیے، جب ملے تو شکر کرو، جب نہ ملے تو صبر کرو۔ اسی میں عاجزی ہے اور اسی میں خدا تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک، لیکن آگے سے آپ سے درخواست کروں گی اس بارے میں اور بھی آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔